ڈائبٹیز کیا ہے؟ شوگر کا مرض ہے کیا؟ اصل میں جو ڈائبٹیز ہے یہ ایک ایسی ٹرم ہے، یہ ایک سنڈروم ہے جس کو ہم میٹابولک سنڈروم کہتے ہیں. یہ میٹابولک سنڈروم میں اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کی جو باڈی ہے وہ بلڈ گلوکوز کو اس کو ریگولیٹ نہیں کر پا رہی ہوتی، جس کی وجہ سے آپ کو ڈائبٹیز ہوتی ہے. اس کا لیول بلڈ میں زیادہ ہو جاتا ہے. تو اصل میں اگر آپ ڈائبٹیز کا دیکھیں، ڈائبٹیز جو ہے نا یہ گریک ورڈ ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹو پاس. اور ایک اس کا جو اگر پراپر آپ ٹرم دیکھیں تو اس کا نام پراپر جو پورا نام ہوتا ہے وہ ڈائبٹیز میلائٹس ہوتا ہے. یعنی میلائٹس مین ٹو پاس سویٹ یورین. تو اس سے اس کا جو ٹرمنالوجی بنتی ہے ٹو پاس سویٹ یورین، تو اس میں ہم اس کو ڈائبٹیز میلائٹس کہتے ہیں. تو بائی ڈیفینیشن بلڈ میں جو بلڈ شوگر گلوکوز کا جو ہائی لیول ہے اس کو ہم ڈائبٹیز میلائٹس کہتے ہیں. صحیح. سے اس کی اقسام کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو کتنی اقسام ہیں اس کی؟ اس کی ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں. جیسے ایک ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہوتی ہے، ٹائپ 2 ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ایک جسٹیشنل ڈائبٹیز ہوتی ہے جو پریگنینسی کے اندر ہوتی ہے. اب ٹائپ 1 جو ہوتی ہے وہ ینگ ایج میں ہوتی ہے. وہ ایسی ڈیزیز ہے جو جینیٹیکلی ہوتی ہے، جس میں آٹو امیون جو ہے آپ کے بیٹا سیلز جو ہے نا وہ کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں. لیکن جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوتی ہے، ٹائپ 2 جو ہوتی ہے یہ بعد میں ہوتی ہے، جو لائف سٹائل کی وجہ سے ہوتی ہے. اس میں آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اس کی ریزن کیا ہوتی ہے. یہ اصل میں جو انسولین جو باڈی کی جو بن رہی ہوتی ہے نا وہ کم بنتی ہے، اس کی وہ پراپر ایکشن نہیں کر پا رہی ہوتی، جس کی وجہ سے یہ ڈائبٹیز جو ہوتی ہے ٹائپ 2 بنتی ہے. اور ٹائپ 1 ہو یا ٹائپ 2 ہو، دونوں میں مین جو کامن چیز ہے وہ ہے انسولین. آپ کی جو انسولین ہے وہ پراپر طریقے سے ورک نہیں کر پا رہی ہوتی. ٹائپ 1 میں یہ ہوتا ہے کہ انسولین بن نہیں رہی ہوتی. ہماری جو انسولین ہے وہ بنانی ہوتی ہے بیٹا سیلز نے. پینکریاز جس کو عام زبان میں لبلبا کہتے ہیں وہ انسولین بناتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں 2 ٹائپس کے سیل ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے اس کا بیٹا سیلز ہوتے ہیں، ایک الفا سیل ہوتے ہیں. جو بیٹا سیلز ہوتے ہیں نا انہوں نے انسولین پروڈیوس کرنی ہوتی ہے. اب انسولین کیا کرتی ہے؟ انسولین باڈی کے اندر گلوکوز کے لیول کو ریگولیٹ کرتی ہے. جیسے ہی آپ کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد آپ کے بلڈ کے اندر گلوکوز لیول جو ہے نا وہ زیادہ ہوتا ہے، اور پینکریاز جو ہے جیسے ہی ہائی گلوکوز ہوتا ہے تو پینکریاز جو ہوتا ہے وہ انسولین سیکریٹ کرتا ہے، انسولین پیدا کرے گا. جب انسولین پیدا ہوگی تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو انسولین ہے اس گلوکوز کو پوری باڈی میں ڈسٹریبیوٹ کرے گی. سب سے پہلے وہ مسلس کے اندر کرے گی، پھر اس کے بعد لیور کے اندر کرے گی، اور فیٹ کے اندر. تو اس طرح آپ کے باڈی کا جو گلوکوز لیول ہے، جو آپٹیمل لیول ہے، اس کو اس نے مینٹین کرنا ہے انسولین نے. جب یا انسولین کی پروڈکشن میں مسئلہ ہوگا، جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہوتی ہے اس میں جو بیٹا سیلز ہوتے ہیں وہ ڈسٹرائے ہونا شروع ہو جاتے ہیں ڈیو ٹو آٹو امیون رسپانس. آٹو امیون کا مطلب یہ ہے کہ باڈی کی اپنی جو ڈیفینس سسٹم ہے وہ جو بیٹا سیلز ہیں ان کو ڈسٹرائے کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے. اب جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے نا یہ ہمارے لائف سٹائل کی وجہ سے ہوتا ہے. لائف سٹائل کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ باڈی کے اندر فیٹ لیول جب زیادہ ہو جاتا ہے تو انسولین جو ہے وہ پراپر طریقے سے کام نہیں کر پاتی. جب انسولین پراپر طریقے سے کام نہیں کرے گی تو انسولین ریزسٹنس ڈیولپ ہوگی. اب انسولین جب ریزسٹنس ڈیولپ ہوگی تو انسولین کا کیا کام تھا کہ اس نے مسلز اور لیور کے اندر انسولین کو سٹور کرنا ہے، یہ گلوکوز کو سٹور کرنا ہے. تو جب وہ گلوکوز کو سٹور کرے گی تو اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں گلائکوجینوسس. ٹھیک ہے. وہ جب وہ کرتی ہے تو اس سے بلڈ کے اندر گلوکوز لیول نیچے آتا ہے. لیکن یہ جب نہیں کر پا رہی ہوتی اس کی وجہ سے پھر بیٹا سیلز جو ہوتے ہیں وہ اور زیادہ انسولین بناتے ہیں، کیونکہ بلڈ کے اندر آلریڈی گلوکوز لیول زیادہ ہوتا ہے اور وہ سٹیمولیٹ ہوتے رہتے ہیں. تو جیسے ہی وہ سٹیمولیٹ ہوتے رہتے ہیں اور زیادہ انسولین بنائیں گے، ادھر سے ایک یہ سائیکل سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور بیٹا سیل جو ہوتے ہیں نا وہ ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ بیٹا سیل کی کوانٹٹی کم ہوتی ہے، ان کی پروڈکشن جو ہے وہ کم ہوتی ہے، لیکن باڈی کا جو رسپانس ہوتا ہے انسولین کا وہ پراپر ہو نہیں پا رہا ہوتا، جس کی وجہ سے بیٹا سیل ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں. وہ جو ایگزاسٹ بیٹا سیل ہوتے ہیں وہ پھر ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ ڈسٹرائے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ اس سٹیج پہ شوگر کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو آپ کی شوگر جو ہے نا وہ کنٹرول، آپ اس بیماری سے بچ جائیں گے. صحیح. سر اگر ہم دونوں ٹائپس کی بات کرتے ہیں، ٹائپ اے اور ٹائپ بی، تو دونوں میں سے موسٹ کامن ڈائبٹک ٹائپ کون سی ہے؟ جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے، کیونکہ ہمارا لائف سٹائل ایسا ہے تو یہ 85% لوگوں میں جو ہے نا ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوتی ہے. ٹائپ 1 ڈائبٹیز تو 10 to 15% ہے، یہ جینیٹیکلی ہوتی ہے، اور ٹائپ 2 میں بھی جینیٹکس کا رول ہے لیکن کم ہے. ٹائپ 1 جو ہے یہ موسٹلی
جینیٹیکلی ہوتی ہے، اور جینیٹکس کے اندر آپ کے جو ہے نا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو بیٹا سیلز ہیں وہ ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں آپ کی اپنی امیونٹی کی وجہ سے. اٹ مینس کہ اگر ہم لائف اسٹائل کو بہتر کریں، اس کو اپ گریڈ کریں، اس طریقے سے رکھنا چاہیے، تو ہم اس چیز سے بچ سکتے ہیں. اس چیز سے بچ سکتے ہیں. اور یہ جو ڈائبٹیز ہے اصل میں یہ بیماری آپ کے لائف اسٹائل کی بیماری ہے. جو ہمارا آج کل سیڈنٹری لائف اسٹائل ہے کہ ہم لوگ کچھ کام کرنا نہیں چاہتے، اسی وجہ سے یہ بیماری آپ کے اندر آ رہی ہے. اگر آپ اپنا لائف اسٹائل بہتر کریں گے تو یہ بیماری شروع سے ہی ختم ہو سکتی ہے. جو میں نے ابھی آپ کو پہلے بتایا کہ انسولین ریزسٹنس جب ڈیولپ ہوتی ہے تو اس سٹیج میں آپ اگر اس بیماری کو کنٹرول کر لیں، وہاں پہ آپ یہ کریں کہ آپ اپنی مسل میس انکریز کر لیں، ایکسرسائز کریں، اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کریں، تو آپ کی یہ بیماری وہیں پہ ختم ہو سکتی ہے. صحیح. اب انسولین ریزسٹنس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب باڈی میں فیٹ لیول زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے انسولین جو ہے وہ پراپر ورک نہیں کر پاتی. صحیح. تو یہ مین جو ہے اس کی ریزن سیڈنٹری لائف سٹائل، اوبیسٹی، یہ آپ کا جو ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز کو آگے لے کے چلتا ہے، لیڈ کرتا ہے.